رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں. بمبئی میں جی کابل سے پٹھان آیا تھا، سنی صاحب العقیدہ تھا، مجھے ملنے آیا. نام سن کر کے سادات کا بڑا احترام کرتے آئے. میں نے پوچھا بیٹا تمہارے کتنے بیٹے بچے؟ کہا صاحب 2 بیٹے میرے ہیں، 2 اپنی اماں کے. جی بمبئی جونی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میری سمجھ کے باہر ہو گیا. 2 اس کا ہے، 2 اس کی اماں کا. کیا معاملہ؟ 2 بچے میرے اور 2 اماں کے، اپنی اماں کے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا 2 بچے بندوق چلا کر کے شکار کر سکتے، وہ بیٹے میرے ہیں. اور ابھی 2 بیٹے بندوق اٹھا نہیں سکتے، وہ اپنی اماں کے. ایسے خطرناک مانسکتا میں کون سا بیج بھیجا جائے؟ وہاں اسلام کی کھیتی کیسے ہوئے؟ سر پھرے، پتھر دل، پتھر دماغ، پتھریلا مزاج، پتھریلی مانسکتا. تو سرکاری مدنی بیج بھنڈار سے بیج کو وہاں بھیجا گیا، اسے سرکار نقش بند کہتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب. مگر جب میرے نبی کے سامنے بھارت آیا، بہت آج وہ بھارت ہے، اس سے پہلے وشال بھارت تھا، اس کا ایک ہی نام تھا ہندوستان. جی اس میں آج کا یہ سارا سندھ، ہند، بنگلہ، برما، نیپال، بھوٹان، سب ہندوستان. جی لنکا، سری لنکا. جب میرے نبی کی نگاہوں میں بھارت آیا، جان گئے یہ بھارت ورش انیک دیشوں سے الگ ہے. یہ افغانستان کی طرح کڑک نہیں ہے، کوفہ کی طرح بے دھڑک نہیں ہے، اور نجد کی طرح فوقل بھڑک نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا ٹرک کی طرح ہے. جی اپنی دھن میں مگن ہے. بھارت کی ہوا، بھارت کا وایو منڈل، بھارت کا سماج، بھارت کے لوگ، بھارت کے ناگرک، یہ جب نبی کے سامنے آئے، ارے یہ تو پریت کی دھرتی ہے. یہاں پریت ہے، میت ہے، گیت ہے، سنگیت ہے. نہ سنگیت میں جھگڑا، نہ گیت میں جھگڑا، نہ پریت میں جھگڑا، نہ میت میں جھگڑا، نہ پریم میں جھگڑا. یہ جھگڑالو دھرتی نہیں ہے. جو آتا جاتا ہے وہ سماتا جاتا. بہت خوب، بہت خوب. آکرمن کی نیت سے بھی آوے تو رہ جاتا، ساری آل اولاد یہی رہ جاتی. کئی کئی مینار بنا دیتا، کئی کئی قلعے بنا دیتا. آنے والا چاہے جیسا ہو، مگر بھارت کی آب و ہوا میں، وایو منڈل میں اتنی پریت ہے، میت ہے، پیار ہے، مترتا ہے، بھائی چارہ ہے، سدبھاونا ہے، یہی رہ جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سنجر سے اجمیر آئے، اجمیر سے سنجر نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بخارا سے کچھ میں آئے، کچھ سے بخارا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اور یہ بھارت کی ایک بات بتاؤں آپ کو، تھوڑا دیش پریم بڑھے گا تو اور مزہ آئے گا. بتاؤ. تاکہ جو نپنسک ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان سے زیادہ دیش پریمی کہاں ہے. بہت خوب. اس کا پیر یہاں. جی
پیرانے پیر کا جذبہ یہاں، واہ بہت اس کا پورا پریوار یہاں، اس کا سارا سنسار یہاں۔ پہلے بھوگولک درشکوں سے دیکھیں آپ، پوری دنیا پہ ایک نظر ڈالو، پوری سرشت پر درشت ڈالو، سرشت پر درشت ڈالو۔ کوئی ایریا ایسا بہت بڑا ایریا، یورپ کا ایریا انگلینڈ سے شروع ہوتا ہے اور رشیا تک پہنچتا، برف ہی برف، چاروں طرف اسنو فال، ہم پات، برفستان۔ وہاں ریگستان نہیں ملے گا۔ انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں آپ کو ریگستان نہیں ملے گا، جنگلستان بھی نہیں ملے گا۔ افریقہ میں گھس گیا تو ساؤتھ افریقہ سے لے کر زمبابوے تک 2500 کلومیٹر کا صرف جنگل، پورا افریقہ جنگلستان، ریگستان نہیں ہے۔ میں جب عرب میں گھسا تو ریگستان، برفستان نہیں ہے۔ بارش ہو جائے تو شکر، برفباری ہوتی نہیں، ہمپات ہوتا ہی نہیں، سنو فال ہوتا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کو، ریت کو، برف کو بانٹ کے دیا۔ یورپ والے برفستان بنے رہو، ریگستان نہیں۔ عرب والوں ریگستان بنے رہو، برفستان نہیں۔ امریکہ والے جنگلستان بنے رہو، پیرلل زمین نہیں۔ تو رت کو، موسم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں الگ الگ بانٹ کر دیا، مگر میرا بھارت اس لیے مہان دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے موسم کو اکٹھا بھارت کو دے دیا۔ ریگستان دیکھنا ہے تو راجستھان جاؤ، برفستان دیکھنا ہے تو کشمیر اور ہماچل میں جاؤ، شملہ میں جاؤ۔ ہیوی رین، زبردست برکھا بارش دیکھنا ہے تو چیرا پونجی آسام میں جاؤ۔ اور بالکل برابر زمین کے اگر نیند بھی آ جائے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو، سڑک سیدھی ہے، یہ دیکھنا ہے تو پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش میں دیکھو۔ تو جس موسم کو خدا نے دنیا میں بانٹ کر دیا وہ بھارت کو اکٹھا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم الغیب اسے پتا ہے کہ اگر مدینے میں رسول ہے جی تو بھارت میں عطائے رسول ہوگا۔ اور مذہبی وجہ بتا دوں کہ میرا بھارت کیوں مہان ہے، اسلامک درشکوں سے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھایا، جی بہت مشہور ہے اس لیے میں نے کیوں بتایا، جی بس سمجھ جاؤ، کھایا، اللہ نے کہا جاؤ۔ اب ان کے کھانے کو ہم تو مقدس مانتے ہیں، بہت پرسنلی، جی کہ حضرت آدم نے جو کھایا وہ احسان ہے ہم پر، وہ گناہ نہیں کیا، واہ وہ خطا نہیں، ادا ہے۔ واہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا اتنی بڑی جنت جس میں اربوں خربوں لوگ جائیں گے، وہ عورت مرد کے لیے تھوڑی بنی ہے، واہ صرف ایک جوڑے کے لیے جنت نہیں بنی ہے، پھر بھرے گی کیسے؟ واہ اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، جی ہوتی ہی نہیں، اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہوں گے ہی نہیں۔ جی
जन्नत में बुढ़ा भी नहीं होगा, जी बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो बाबा जब जन्नत में पैदा ही नहीं होंगे तो यहाँ तो होने दो। हाँ बहुत खूब ये जन्नत थोड़ी है। जी अब आदम अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि इस जन्नत को लोगों से भरना है, नबीयीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से, औलिया कामिलीन से भरना है। उन्हें पता है खाऊंगा नहीं तो बाहर जाऊंगा नहीं। अब अल्लाह ने मना कर दिया, करीब जाना मत। और जब करीब नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? जी आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मासूम अनिल खता हैं, नबूवत वाले हैं। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो खाएंगे नहीं। नबूवत रोकेगी, मासूमियत रोकेगी। अब अल्लाह की हिकमत क्या है? खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, धरती पर जाएगा नहीं तो औलाद होगी नहीं। हिकमत, ध्यान से सुनना, हिकमत। जी। ताकि अंबिया केराम का जिक्र अदब से करो। जी बहुत उनकी खता जो है हमारी सबसे बड़ी नेकी पर भारी है, जी बहुत क्योंकि उस खता में भी कोई अदा है और अल्लाह की उसमें कोई अता है। जी अल्लाह ताला उसकी मशीयत कि धरती पर इंसान पैदा हो, मानव जात का जन्म हो, और अगर आदम ने खाया तो होगा। आदम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खाएंगे नहीं। अब जुमला दे रहा हूं ध्यान से, उलमाए कराम, सादाते कराम को नजराना मेरी तरफ से। जी बताओ वो जुमला जो दे रहा हूं शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। जी बताओ। अल्लाह ने चाहा कि ये धरती पर तो जाए, मगर मना किया कि ना खाएं, तो मासूमियत खाने नहीं देगी, जी नबूवत रोकेगी, नाफरमानी हो ही नहीं सकती। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने करम से जी ज़हने आदम पर जी एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह बहुत खूब बहुत ज़हने आदम पर वाह वाह एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिकमतन धरती में उतार दूं। सुभान अल्लाह बहुत खूब। इसलिए मैं कहता हूं खुदा की कसम, कच्छ के इस ऐतिहासिक जन सैलाब में अहले बैत की नुमाइंदगी करते हुए हाशमी कहता है कि आदम के खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अंबिया, गाज़िए मिल्लत। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अब धरती पर जब आए तो अकेले, अम्मा, अब उनकी बीवी हमारी दादी जिद्दा में, और ये उतारे गए हिंदुस्तान में। बशरियत के लिबास में सबसे पहला नबी जो धरती पर आया जी वो आदम, जी हम उनकी औलाद, हम आदमी। जी वही मनु, उनकी औलाद मनुष्य। जी वही आदम, उनकी औलाद आदमी। जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक जो भी हो, सब आदम की औलाद हैं और सबके पूर्वज आदम हैं। जो पैदा हुआ जी वो आदम के बाद हुआ, जी चाहे मक्के में पैदा हो, जी मदीने में पैदा हो, जी चाहे काशी में पैदा हो, जी चाहे गुजरात में पैदा हो, जी चाहे कच्छ में पैदा हो, जी पैदा है तो आदम की औलाद है, आदमी है, तो आदम ही पूर्वज हैं। पूर्वज की तरफ पलट रहे तो आदम की तरफ पलट ले। बहुत खूब
बहुत اور اگر کوئی بولتا آدم میرے پوروج نہیں ہے، نو پرابلم، ہم سمجھ جائیں گے آج سے یہ آدمی نہیں، बहुत نو پرابلم۔ مگر آدم جب دھرتی پر آئے، اب دیکھو میں یہاں آیا، ہمارے رفیق بھائی نے آج ہی جمعہ نے کئی گھروں میں ہم کو ٹکایا، پہلا گھر کوئی اور تھا، دوسرا کوئی اور تھا، تیسرا کوئی اور تھا، پر میرا گھر کوئی نہیں تھا۔ پہلے سے مالک موجود، لیکن میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی آدمی نہ ہو، کٹیا بنا کے بیٹھ جاؤں، میں کٹیا بنانا پسند کروں گا، خانقاہ بنانا پسند کروں گا، آشرم نہیں۔ سنا ہے کہ کئی لوگ آشرم بنا کے آج کل جیل میں ہیں، ساری آسان نراشا میں بدل گئی، ساری، ہاں تم بھی بولا کرو۔ اب میں نے کٹیا جنگل میں بنا لیا، وہاں ہزاروں کلومیٹر تک کوئی ہے نہیں آدمی، تو اس کٹیا کا مالک کون؟ आप جب آدم بھارت میں آئے बहुत ایک بھی آدمی نہیں، बहुत تو بھارت کا مالک کون ہے؟ बहुत تو ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہو، سب اپنے باپ کی پراپرٹی پہ ہے، बहुत یہاں کوئی بھارت میں کرایہ دار نہیں، سب زمیندار ہیں۔ اب بتاؤ اتنی بڑی دنیا میں پہلا نبی بشریت کے لباس میں مانو کے روپ میں آ رہا ہے، تو اللہ نے بھارت کو چنا۔ میں کیوں نہ کہوں میرا بھارت اسلامی درشکوں سے بھی مہان ہے، کیونکہ یہاں مسلمان ہے تو کیوں نہیں مہان ہے، خواجہ خواجگان ہے کیوں نہیں مہان ہے، ہمارا ہندوستان ہے کیوں نہیں مہان ہے۔ علماء کرام کے لیے عرض کروں کہ جب آدم علیہ السلام نے بھارت کی دھرتی پر اپنا قدم رکھا تو یہ بھارت ہی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے چرن کو چوما۔ वाह 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 बहुत اسی لیے جب بھارت کی دھرتی نے نبی کے چرن کو چوما تو یہاں میت، یہاں پریت، یہاں محبت، یہاں پریم وانی، یہاں شانتی سندیش پھیلتا چلا گیا۔ جو میں اکیڈمک اور بدھ جیویوں سے جو کہنا وہ یہ، مسلم بدھ جیویوں نوٹ کرو، تو جب آدم علیہ السلام نے بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، توجہ، जी जी بھارت کی دھرتی پر آدم علیہ السلام نے جب قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا۔ बहुत बहुत تو واستوکتا سمجھو، जी जी واٹ از یور ریئلٹی، जी یو آر جنریشن آف آدم علیہ السلام۔ जी تو مسلمانوں کے جتنے دادا آدم ہیں اتنے ہی ہندوؤں کے بھی دادا آدم ہیں، جینیوں کے بھی دادا آدم ہیں، اولاد آدم کی ہے، ابھی ہماری بھی اولاد ہماری ہے، کچھ لائق ہوتے ہیں کچھ نالائق ہوتے ہیں، یہ بات ہے، مگر اولاد تو ہماری۔ کئی صحابی کی اولاد گڑبڑا گئی اور کئی کافروں کی اولاد ایمان والی ہو گئی۔ जी जी اب حضرت اکرمہ ایمان لائے ہیں، باپ تھوڑی بدل جائے گا، باپ تو ابو جہل ہے۔ تو پھر جب ہمارا دادا ایک
تو ہم کہاں لڑتے ہیں بھائی؟ جی لکم دینکم ولی دین. تیرا سنویدھان تیرے لیے، میرا سنویدھان میرے لیے، تیرا دین تیرے لیے، میرا میرے لیے. لفڑا کائے گا، جھگڑا کیسا؟ اسی لیے دھرموں کو مت کہو. دھرم تو 1400 برس ہے، جھگڑا پرانا نہیں نیا ہے. جی جھگڑا 70 برس سے ہو رہا، جی جی بہت جھگڑا 100 برس سے ہو رہا. اسلام 1400 برس سے ہے، 1300 برس جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی 2000 برس سے زیادہ کائی نہیں ہوا. آتنکواد دھرم نے نہیں پھیلایا، سنگھن نے پھیلایا. بہت خوب 100 سال پہلے سنگھن نہیں تھا، بہت خوب. ہم پیار محبت سے رہتے. جی جی سنگھن آیا اور اس نے اپنے دھرم کا چولا اور دھرم کا رنگ. جی جی سنگھن بنایا جاتا ہے ڈر کو دور کرنے کے لیے. غوث اعظم کا کوئی سنگھن بتا پاؤ گے؟ غریب نواز کا سنگھن؟ ارے انہیں تو دیکھا نہیں. یہی فقیر اعظم انڈیا سے لے کے یورپ افریقہ تک پورے کچھ کے اندر گھومتا رہا. نگر نگر جگہ جگہ گھر گھر، نہ کوئی سنگھن تھا، نہ کوئی ادھیکش تھا، نہ کوئی مہامنتری تھا، نہ کوئی سنتری تھا. اکیلا چلا، کیونکہ جو ڈرتا ہے اسے سنگھن چاہیے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے اسے سنگھن نہیں چاہیے. تکبیر. بہت خوب. قولی نواز شریف میں اکیلے چل پڑے سید رزق اللہ محی الدین ثالث. اکیلے چل پڑے سنجر سے ہلا دیا. اکیلے چل پڑے سمنان سے ہلا دیا. اکیلے چل پڑے بخارا سے ہلا دیا. کوئی پرتیکریا نہیں ہوئی، کیونکہ ستیتا کی پرتیکریا ہوتی نہیں. جی جی تو ضرورت اب آؤ اپنی زندگی میں بغیر خدا کو مانے ہم دھارمک نہیں ہوتے. بغیر نبی کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. اب نبی کا آنا بند، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ. لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ. اب نیا نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نیا نہیں آئے گا تو اللہ کو کون پہچانوائے گا؟ تو آواز آئی گھبراتا کائے کو؟ نبوت کا دروازہ میں نے بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے. کیا مطلب؟ صحابہ کرام کو جو فائدہ نبی سے پہنچتا رہا تجھے تیرے زمانے میں ولی سے پہنچے گا. کیونکہ خدا کا نائب اگر نبی ہے تو نبی کا نائب ولی ہے. خدا کا خلیفہ نبی ہے تو نبی کا خلیفہ ولی ہے. جی ایوری ولی اللہ، جی ایوری ولی اللہ shadow of any particular prophet. کسی نہ کسی نبی کا پرتو، جیسے حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے،
جیسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جی پرتو عیسیٰ روح اللہ، بہت خوب سبحان اللہ تو جو جاہو جلال موسیٰ علیہ السلام میں بھائی جاہو جلال، نظم الدین کبریٰ میں جو مسیحائی کے معجزات عیسیٰ علیہ السلام میں وہی مسیحائی کی کرامت واہ واہ مخدوم سمنانی میں سے، بہت تو کوئی ولی پرتبہ آدم ربی اللہ ہے، کوئی پرتبہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی پرتبہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی پرتبہ داؤد خلیفت اللہ ہے، کوئی پرتبہ عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر میرا غوث، واہ واہ تمہارا غوث، جی سب کا غوث، غوث الاغواث، بہت خوب الانسان الکامل، بہت خوب القطب العالی، واہ 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 غوث العالم، جہانگیر وقت، واہ واہ سبحان اللہ عبد القادر جیلانی پرتوے محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کا جواب نہیں، بہت خوب جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں ہے، صحیح ولیوں میں حوصلہ غوث اعظم کا جواب ہے۔ بہت خوب بہت خوب غوث اعظم کا وہ فیضان کا دریا جو بغداد میں بہ رہا تھا، واہ واہ وہاں سے وہ ترکستان کے بخارا پہنچا، بہت خوب بہت وہاں سے دریا کا ایک شاخ آپ کے کچھ میں ہے۔ ہے بہت خوب اب اسلام ولیوں سے پھیلے گا، جی بیکار کے مولویوں سے نہیں۔ بہت خوب بہت خوب الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے جی تو کسی بگڑے ہوئے ملا کے پاس جا، جی دلوں کو الگ کرنے کا فن سیکھنا ہو تو بگڑے ہوئے ملا کے پاس، اور دلوں کو ملانے کا فن سیکھنا ہے تو ولی اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ بہت خوب اب میں آپ کو بتاؤں، اچھا ہوا، جی بہت اچھا ہوا جو نبی باب نبوت بند، نیا نبی نہیں آیا، بہت اچھا ہوا کیا دنیا، ہاں یار بہت اچھا ہوا، اور ولی آنے لگا، نبی آنا بند، ولی آنے لگا، بہت اچھا ہوا، جی کیونکہ یہ اپنی عادت کے مطابق جب ولی سے انکار کر سکتے ہیں تو نبی سے بھی کرتے، اور نبی سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور ولی سے انکار کرنے والا گمراہ۔ جی کم سے کم ولیوں نے کفر سے بچایا۔ ہے واہ 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 بہت خوب مان جاؤ تو ولی خود بن جاؤ، نہ مانو تو کافر تو نہیں بنو گے۔ واہ 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 ایک صاحب کہنے لگے میں منت مانگنے گیا تھا، اگر وہ ولی ہوتے تو میری منت پوری ہو جاتی۔ میں کہا دیکھ انکار میں بھی تسلیم کر رہا ہے، ولی ہوتے تو پوری ہو جاتی۔ واہ 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 بہت تو نبی کا خلیفہ ولی، اچھا کیا ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، 1,24,000 prophets came in this world, near about کتنے سال میں آدم سے لے کے مصطفیٰ تک how many years؟ تب تو ہم لوگ ایئر بھی نہیں جانتے تھے، سال بھی نہیں جانتے تھے، ورش بھی نہیں جانتے تھے، مگر آج کے حساب سے سمجھنے کے لیے 50,000 برس میکزیمم۔ 50,000 برس میں کتنے نبی آئے؟ بہت خوب آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت 1.25 لاکھ، جی 50,000 برس، اور جیسے ہی نبیوں کا آنا بن ولی شروع تو 1400 برس
برس میں واہ واہ صرف گجرات میں 1.25 لاکھ، سبحان اللہ، بہار میں 1.25 لاکھ، واہ واہ پنجاب میں 1.25 لاکھ، یو پی میں 1.25 لاکھ، کروڑوں ولی. جب نبی آ رہے تھے تو 50,000 برس میں صرف 1.25 لاکھ، اور جب ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو گاؤں گاؤں میں ولی، ہر ضلع میں ولی، ہر قبرستان میں ولی، ہر علاقے میں ولی، کشمیر سے کنیا کماری تک ولی. تو جب تک جی یہ ولی رہیں گے بہت خوب. نہ کوئی یزید مٹا سکا ہے، نہ کوئی پلید مٹا سکے گا. واہ 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 بہت خوب. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کیا ہوتا ہے اور خلیفہ کیا ہوتا ہے. یہ جس دن سمجھ گئے، آج کی رات اگر یہ سمجھ گئے تو جیون بھر وہ چراغ جلے گا جو بجھے گا نہیں. کیسے سمجھاؤں؟ آپ کے ویوہارک جیون میں جھانکوں، آپ کی عادت اور آپ کی نالج اور آپ کے گیان کو پرکھوں. چلو اپنے استر سے نیچے آتا ہوں تاکہ آپ کے استر میں، آپ کے اسٹیج پر آ جاؤں. نماز پڑھنا فرض ہے، جب چاہو گے پڑھ لو گے یا وضو کرو گے؟ وضو. جی ترتیب سے ہاتھ دھو، منہ میں کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، کونی تک ہاتھ دھو، سر کا مسا کرو، پیر دھو. اگر کوئی دریا میں جمپ مارے اور نہا کے باہر آئے بغیر وضو کے، وضو ہو جائے گا. کبھی کبھی لوگ ایئرپورٹ پر پیر نہیں دھونے دیتے، ہاتھ منہ دھو لو چلے گا، پیر اٹھایا کہ کسی نہ کسی نے ہاتھ اٹھایا. ایک چالاک نمازی تھا، اندر جا کے پہلے پیر دھو لیا، پھر باقی سب کے سامنے کر لیا، کیونکہ ترتیب فرض نہیں ہے. جی جی اگر آپ اردو جانتے ہیں تو وضو شبد لکھیے، واو واد واو، واو واد واو. سیدھے میں پڑھو واو واد واو، الٹا پڑھو واو واد واو. واہ واہ سیدھا کرو تو وضو ہو جائے، اور اگر سے ترتیب چھوٹ جائے تو بھی وضو ہو جائے. بہت خوب. تو وضو ضروری. یہ میں نے احناف کے نزدیک جو بات ہے وہ بتائی. جی جی لیکن وضو کے لیے تو پانی چاہیے. کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، وقت غائب ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے پانی نہیں ہے تو کیا کرنے کا؟ کون ہے وضو کا خلیفہ؟ کون ہے وضو کا الٹرنیٹ؟ کون ریپلیس کرتا ہے وضو کو؟ کون ہے وضو کی جگہ؟ اس کا نام ہے تیمم. ارے یار پانی سے دور ہوگا تو مٹی سے تھوڑی دور ہوگا. بہت خوب. تو مٹی سے تیمم کر لو. اور تیمم سے کیا فائدہ؟ جو وضو سے تھا. بہت خوب بہت خوب. اگر وضو کر کے تم فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ سکتے ہو تو تیمم کر کے بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ سکتے ہو. جی اگر وضو کر کے قرآن چھو سکتے ہو تو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو. یعنی جو فیضان وضو کا ہے جی جی وہی اس کے نائب تیمم کا ہے. بہت خوب بہت خوب. جو پاکیزگی وضو میں ہے وہ پاکیزگی تیمم میں ہے. جی جو مددگاری وضو میں ہے جی
وہ مددگاری تیمم میں ہے. جی جو وضو خدا کے قریب لے جاتا ہے وہاں وہی تیمم میں لے جاتا ہے. بہت خوب. جس وضو سے تم رکوع اور سجدہ کر سکتے ہو تیمم سے بھی کر سکتے ہو. جی یعنی جو اصل سے کرتے تھے اصل سے دور ہو جاؤ تو اس کے خلیفہ سے ثابت اپنا قدم ملا لو دامن پکڑ لو تو نبی اصل ہے. واہ 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 بہت خوب. وہاں تک رسائی نہیں واہ واہ تو اس کا خلیفہ ولی. سبحان اللہ. تو وضو سے جو فائدہ تھا وہ تیمم سے ہے تو نبی سے جو فائدہ تھا وہ ولی سے ہے. اسی لیے جب اللہ کسی علاقے پر مہربان ہوتا ہے تو اپنا ولی بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. آئے ہوئی ذات کا نام فقیہ اعظم احمد بخاری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. بہت خوب. ایک پھول آیا تھا ارے ہے بہت فقیہ اعظم بن کر بہک رہا تھا ہے مگر اسی ایک پھول سے ہے. ایک جھاڑ نہیں پورا باغیچہ تیار ہو گیا. بہت خوب. سبحان اللہ. جس نے اپنی سیادت کی چادر کے نیچے پورے کچھ کو ہے. اپنے دامن میں سمیٹ لیا. بہت خوب بہت خوب. درگزر صرف نظر ہے. مقصد پر نظر جی مومن بنانے کی فکر جی سنیت سے نکالنے کے بجائے سنیت میں لانے کی ہے. واہ واہ حوصلہ. بہت خوب. اور ولی وہی ہوتا ہے واہ واہ جس کی مخالفت کی جائے. واہ بہت خوب بہت خوب. 11ویں ہضم نہیں ہوتی غوث اعظم کیسے سمجھ میں. واہ واہ واہ. چھٹی میں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے غریب نواز کیسے. بہت خوب بہت خوب. تو جب کوئی ولی کی برائی کرے تو سمجھ جاؤ واہ واہ بندہ مالا مال ہے صاحب کمال ہے بہت خوب اندر کچھ دوسرا حال ہے. بہت خوب. مولوی ہرگز نہ سن مولائے روم واہ واہ. تا غلام شمس تبریزی نہ سن. کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ سن مولائے روم. روم کا مولا نہیں ہوتا. تا غلام شمس تبریزی نہ سن. جب تک اللہ کے کسی ولی کا غلام نہیں بنتا. ہے. میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں جی جی مولوی مولوی رہ جائے گا جی. مولا نہیں بنے گا. ہے. واہ واہ واہ. مولوی مولوی رہ جائے گا مولا نہیں بنے گا. اور جب ولی کا غلام بنے گا تو مولوی ہی مولا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. نعرہ رسالت نبی کا دامن غلام رسول میں پاک کلمات قبول. ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے فقیہ اعظم پر انگلی اٹھائی. بہت خوب. ہمیں ان لوگوں سے کوئی گرا نہیں ہے جنہوں نے فقیہ اعظم کی ولایتوں عظمتوں طہارتوں پاکیزگیوں کرداروں عمل پر انگلی اٹھایا. واہ واہ. بہت خوب. ہم جانتے ہیں جی. کہ مولوی بول رہا ہے ابھی تک مولوی ہے. واہ واہ. بہت خوب. اگر یہ مولا ہوتا تو پہچان جاتا فقیہ اعظم کون ہے. فقیہ اعظم کا بنانے والا کون ہے. واہ واہ. سلسلے قادریہ کا بہتا ہوا سیلاب اس میں نہا دھو کر آنے والا کون ہے. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. اب مدرسہ بھی ضروری اور خانقاہ بھی ضروری. جی اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں مدرسہ ہے وہاں خانقاہ نہیں. جی اور جہاں جن درگاہوں میں بڑی بڑی درگاہوں میں خانقاہ ہے مدرسہ نہیں. اب یا تو لوگ مولوی بنتے ہیں. مولا اس لیے نہیں بنیں گے کہ مولا بننے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے. جی
یہ تو فقیہ اعظم نے پریکٹیکل کر کے تمہیں دکھایا. جی بہت میں پیدا ہوا تو کیا تھا, میں جوان ہوا تو کیا تھا, میں نے شادی کیا تو کیا تھا, میں باپ بنا تو کیا تھا, اور پھر پڑھا تو کیا تھا, پڑھا تو کیا تھا, پڑھا تو ہائے ہائے واہ 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 بہت خوب. تو مولوی بننا ضروری ہے. مولوی نہیں ہے تو مولا بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے, میں بولا نا ریئلٹی, جی یہ جی بھی سچ ہے, ہر مولوی مولا نہیں ہوتا. جی تو اگر کوئی فقیہ اعظم کو غوث اعظم کو خواجہ اعظم کو مجدد اعظم کو مفتی اعظم کو محدث اعظم کو الٹا سیدھا بولے تو سمجھ جا صرف مولوی ہے, بہت خوب مولا نہیں ہے. بہت خوب بہت خوب. کیونکہ ہر مولوی جی منطق کی بھاشا میں جی، جی، عام جی. خاص مطلق جی جی کی نسبت, ہر مولوی مولا نہیں ہوتا, لیکن ہر مولا مولوی ہوتا. جی بہت خوب بہت خوب. آج ہم جس کا عرس کر رہے ہیں جی وہ مولوی بن کر ابھرا, مولا بن کر دنیا سے گیا. ہاں بہت خوب بہت خوب. اور اس کا نام عرس کیوں رکھتے ہیں؟ عرس کرو اور عرس کو نہ سمجھو. جی ابھی یہ عربی شبد ہے عروس. عروس جی عربی کی بھاشا کا شبد ہے, مانے دلہن جی دولہا دونوں کے لیے استعمال. جی کہ جب اللہ کا ولی ذائقۃ الموت سے گزر کے جی قبر کی گود میں جاتا ہے, جی فرشتہ سوال کرتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے, 3 سوال کرتا ہے. جی اب تینوں کا صحیح صحیح جواب دے دے. من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. تینوں کا صحیح صحیح جواب. تو جانتے ہو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ جی نم نوبت العروس, جی سو جا دلہن کی نیند کی طرح. جی دلہن کی طرح, دلہن کی طرح نہیں, دلہن کی نیند. بہت خوب. تو آپ باریکی میں اترو نا, پہلی رات میں جب بدائی ہوتی ہے, شوہر سے پہلی ملاقات ہونے والی ہے, تو نیند آئے گی. ہاں ہاں جی شرم سے آنکھیں بند ہیں, جی ذہن جاگ رہا ہے, دل جاگ رہا ہے, انتظار کب جلوہ نظر آئے گا, جی کب میں اپنے مجازی آقا سے ملوں گی, جی جی کب اس کا جلوہ دکھائی دے گا. جی تو اس طرح آنکھیں بند ہے کہ سو رہی ہے, من جاگ رہا ہے کہ مجھے درشن کرنا. جی واصل بحق تو جلوہ حق. جی جب میں واصل بحق ہوا تو جلوہ حق کا انتظار. جی تو نم سو جا کا نومت العروس کا نو دلہن کی نیند کی طرح. اب جب قبر میں بہت فقیہ اعظم ہاں بہت خوب. احمد بخاری ہاں اور ان کے پاس آیا, من ربوں کا, واہ واہ جواب دیا ربی اللہ, واہ ما دینوں کا, دین الاسلام, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. بہت خوب بہت. اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تینوں کا جواب دیا, صحیح صحیح جواب دیا تو فرشتہ یہ خوشخبری سنا کے چلا گیا, جی سو جا دلہن کی نیند کی طرح. ہائے ہائے تو اس وقت اللہ کا ولی تجلیات الہی کے دیدار میں
पाबंदी शरा के मुताबिक शर्म व हया आंखों में है और इंतजार दीदारे किबरिया उसके दिलों में है, इसलिए इसे उर्स कहते हैं। तुम्हारा मुर्दा तो मरकर भी मिट्टी में मिल गया, कैसा सोना कैसा जागना, मिक्स इनटू सोइल। मगर अल्लाह का वली जैसा गया, न कफन गंदा हुआ न बदन गंदा हुआ। इसलिए हम ऐसे फकीह आजम का उर्स करते हैं, गरीब नवाज का उर्स करते हैं, सरकार नक्शबंद का उर्स करते हैं, आकाए सोहरवर्द का उर्स करते हैं, चिश्तिया सिलसिले का उर्स करते हैं। कोई उर्स कादरी है, कोई उर्स चिश्ती है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रज़वी है, कोई नक्शबंदी है। और आज का उर्स फकीह आजम कच्छ है। बहुत जिंदाबाद। एक बात बताओ जी कि सर में बाल हो जी अच्छे खासे 2 इंच 3 इंच का सर में बाल हो, तो उसमें मांग निकालते हैं ना, ये मांग ये चीर काय को बोले इसमें सुंदरता बढ़ जाती है। जी बीच में एक मांग निकाली तो खूबसूरती बढ़ जाती है। जी तो मांग निकालने के लिए जरूरी है ना कि सर में बाल हो। जी अबे सर में बाल नहीं तो मांग कैसे निकलेगी? यही समझाने के लिए मैंने आखिरी टुकड़ा ये रखा है कि शरीयत जरूरी, जी बहुत यही खूबी है। जी हमारा फकीह आजम उन सूफियों की तरह नहीं वाह वाह बहुत खूब। जो कहे कि शरीयत नहीं चाहिए। वाह वाह अरे शरीयत को तुझ जैसे बेवकूफ नहीं चाहिए। वाह बहुत खूब। हम तो सूफी हैं, हम तो बाबा हैं। अरे तुम बाबा हो तो पंजाब का ढाबा हो। जो शरीयत छोड़कर तरीकत की बात करे उसे गुमराह कहते हैं। जी जो शरीयत छोड़कर तरीकत की बात करे उसे गुमराह कहते हैं। जो शरीयत की बुनियाद पर तरीकत की बात करे उसे रूहानियत का शहंशाह कहते हैं। बहुत खूब। हमारा फकीह आदम अगर एक हाथ में शरीयत मुत्तहरा के अहकाम लिए अरे हाय बहुत तो दूसरे हाथ में तरीकत के अनवार और तजल्लियात लेकर अगर किताबो सुन्नत एक तरफ लिए हुए है तो कश्फ करामत अपने दामन में लिए हुए है। वो दीन भी फैला रहा है, सुन्नियत भी फैला रहा है, शरीयत भी फैला रहा है और नाजायज मरासिम को भी मिटा रहा है। धीरे धीरे समझा रहा है, प्यार से समझा रहा है, बगैर दबाव के समझा रहा है और आपको राह रास्त पर ला रहा है। तो उनके पास शरीयत भी थी, तरीकत भी, बाल भी था और मांग भी। सुभान अल्लाह बहुत बहुत। तो ये तो हो सकता है किसी के सर पे बाल हो मांग ना हो। जी जी सर पे बाल है मांग नहीं निकाला, जी जैसा हजर के सैलून में हो रहा है। जी बजाय बीच में साफ करने के साइड में फुटपाथ बनाते। जी जी किसान की भाषा में कान की लौ से लेके पीछे तक चक्र रोड बनाते। जी जी बीच में मांग नहीं निकलती। तो बाल तो है मगर मांग नहीं है। पर भाई साहब तू सूफी कैसे होगा, तेरी मांग कैसे निकलेगी जब शरीयत का बाल नहीं होगा? बहुत तो ये तो हो सकता है कि तुम शरीयत वाले हो, तरीकत वाले नहीं हो। जी जी लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि तुम तरीकत वाले बन जाओ और शरीयत वाले ना हो। आज का उस अजीम शान हस्ती के नाम पर मनाया जा रहा है। जी
جو شریعت والا بھی ہے، طریقت والا ہے، معرفت والا ہے، بہت جس نے جہد مسلسل سے برائیوں سے لڑتا رہا، سماج کی برائیوں کو دور کرتا رہا، اندر کی برائیوں کو بھی دور کرتا رہا، اور اس طرح وہ جہاد اکبر کرتا رہا اور مجاہد اکبر بن کر اپنے رب سے مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔